بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 39۔ حسن فیروز حسب معمول غائب ہو چکا تھا۔ ویسے اس شخص کی گمشدگی کے بارے میں سچی بات ہے، میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھ سے گہری دوستی ہو گئی تھی اس کی۔ بظاہر شہر میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ خاص طور سے جاتا ہو۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک فرصت ہے کم از کم یہ تو پتہ چلا لیا جائے کہ حسن فیروز جب گھر سے نکل جاتا ہے تو جاتا کہاں ہے۔ ممکن ہے اس کی دوہری زندگی کسی اور راز سے منسلک ہو، پتہ لگانا چاہیے۔ لیکن اب اسے کیا کہا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس شام جیسے ہی میں باہر نکلا حسن فیروز مجھ سے ٹکرا گیا۔ لیکن اب اسے کیا کہا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس شام جیسے ہی میں باہر نکلا حسن فیروز مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، چیف سوچ لینا، مجھے بھی پھر یہی حقوق حاصل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کب سے غائب ہو، دوستی نام کی کوئی چیز ہمارے درمیان باقی ہے یا نہیں؟ یار کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، میں تنہا ہوں اور تم عیش کرتے پھر رہے ہو۔ ارے نہیں، چلو چلو باہر چلتے ہیں، حسن فیروز نے کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے۔ اور میں نے کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کے وہ کون سے خفیہ پہلو ہیں جو میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں؟ ویسے تو میری اور تمہاری دوستی تو بڑی گہری ہے، لیکن کبھی کبھی تم مجھے چھوڑ کر ایسے غائب ہو جاتے ہو کہ… ایک منٹ، فی الحال غائب ہونے کی وجوہات دیکھو، حسن فیروز نے کہا، اور میری نگاہیں سامنے کی جانب اٹھ گئیں۔ کرنل جہانگیر اور بیگم صاحبہ تینوں خواتین کے ساتھ ادھر ہی آ رہے تھے۔ چاہو تو میرے ساتھ دوڑ لگا سکتے ہو، حسن فیروز نے نگاہیں بچاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت کرنل جہانگیر کی آواز ابھری، ادھر آؤ، تم دونوں ادھر آؤ۔ مر گئے، حسن فیروز نے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا۔ دونوں کو بلایا گیا تھا، اس لیے میرا جانا تو ضروری تھا۔ نہ جانے کیوں میں ایک ہلکی سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ چونکہ کرنل جہانگیر نے طلب کیا تھا اس لیے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ ہم نے آگے بڑھنے کی رفتار سست رکھی تھی۔ حسن فیروز پھر بولا، دیکھو میں تو مہندی کی یہ باڑ پھلانگ کر جا سکتا ہوں، تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم کیا کرو گے۔ مہندی کی باڑ کیسے پھلانگو گے؟ یہاں سے اس طرح کرنل ہمایون کی طرف چلتے ہیں جیسے ان کی طلبی پر ہم ان کے قریب جا رہے ہوں، لیکن جیسے ہی ان کے قریب پہنچیں گے میں سیدھی دوڑ لگا دوں گا اور مہندی کی باڑ پھلانگ کر رفو چکر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد خیال رکھنا ہماری تمہاری ملاقاتیں اسی پائپ لائن پر ہوا کریں گی جس پر ہم پہلی بار ملے تھے۔ نہیں، آ جاؤ، اب فاصلہ زیادہ نہیں رہا ہے، میں بھی ذرا ان کرنل جہانگیر صاحب کو دیکھ لوں، میری بھی تو ملاقات ضروری ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو کا ہمیں موقع نہ مل سکا۔ ہم دونوں کرنل جہانگیر کے سامنے پہنچ گئے۔ چونکہ اس دوران میں شمسہ، صوفیہ اور یاسمین سے میں اپنے تعلقات خاصے بہتر کر چکا تھا، اس لیے یہ تو خطرہ نہیں تھا کہ وہ میری کوئی شکایت کر دیں گی۔ لیکن بیگم صاحبہ مجھے ناپسند کرتی تھیں۔ بہرحال اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ ہم دونوں کرنل جہانگیر کے سامنے پہنچ گئے۔ کرنل صاحب مکمل فوجی تھے۔ ایک لمحے کے اندر اندر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ فوجی ہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیر ملکی دشمن ہوں جو وہ فوراً مجھے ہلا کر دیں گے۔ اسی ملک کا ایک شہری ہوں۔ کرنل جہانگیر نے غور سے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، تمہارے بارے میں خاصی تفصیلات سن چکا ہوں۔ یس سر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک پہاڑی بستی سے تعلق ہے، دو آبا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کیا ہے؟ اتنی مختصر کہ اسے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے جواب دیا۔ دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بس احمقوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ بے وقوف جو چند سانسیں لے کر دنیا میں آنے پر
روتے ہوئے زبردستی اس دنیا میں دھکیل دیے جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انہیں خود اپنی حماقتوں کا احساس ہوتا ہے اور یہ جان جاتے ہیں کہ وہ برتر نہیں تھے اور بس اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ کرنل جہانگیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے نقوش بیدار ہوئے تھے۔ شمسہ، صوفیہ اور یاسمین نے بھی ایک دوسرے کی صورت دیکھی تھی، جبکہ حسن فیروز پتھرایا ہوا کھڑا تھا۔ کرنل جہانگیر کچھ لمحے خاموش رہے اور پھر بولے، زندگی میں کیا بننے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کچھ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر مکمل بھروسہ نہیں۔ جب مکمل بھروسہ ہو جائے گا تو پھر کچھ بننے کی کوشش بھی کروں گا۔ کچھ زیادہ منطقی معلوم نہیں ہوتے؟ نہیں، ضرورت کے مطابق منطقی ہوں، زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ جانتے ہو، دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے دنیا کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، فرض کرو میں تم سے کوئی جغرافیائی سوال کر لوں تو؟ آپ کو اس سوال کا اختیار ہے، جواب دے سکو گے؟ دوں یا نہ دوں، مجھے اس کا اختیار ہے، میں نے کہا، اور کرنل صاحب ایک بار پھر چونک پڑے، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، بینسن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مغربی افریقہ میں شمال میں بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں ٹوگو، نائجیریا اور مشرق میں اپروٹھا واقع ہے۔ دارالحکومت کا نام پورٹو نووا ہے۔ میں اس بینسن کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ تو پھر؟ میں نے سوال کیا۔ جغرافیائی معلومات بہت زیادہ رکھتے ہو شاید؟ نہیں سر، آپ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے سوالات کیے، اس لیے میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ چلو ٹھیک ہے، سویڈن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شمالی یورپ میں واقع ہے اور مشرق میں خلیج بوتھنیا سے بحیرہ بیلٹک، مغرب میں ناروے، فن لینڈ اور جنوب میں ڈنمارک واقع ہے۔ اور دارالحکومت کا نام اسٹاک ہوم ہے۔ کچھ اور شہروں کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ جی ہاں، گوٹیمر، مولمو، اسپالا۔ کرنسی کیا ہوتی ہے؟ کرونا۔ اور زبان؟ سویڈن۔ مذہب؟ لوتھرن، میں نے جواب دیا، اور کرنل جہانگیر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولے، یہ تربیت تمہیں کس نے دی؟ کرنل ہمایون نے، میں نے جواب دیا۔ اور تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ کرنل جہانگیر نے اس بار حسن فیروز کی جانب دیکھ کر کہا۔ ایک بلڈوزر بنا رہا ہوں، حسن فیروز نے جواب دیا۔ کیا بنا رہے ہو؟ بلڈوزر، خلائی بلڈوزر، حسن فیروز نے کہا، اور تینوں لڑکیوں نے رخ تبدیل کر لیے۔ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ دوبارہ آپ کب چھٹی پر آئیں گے؟ حسن فیروز نے کھردرے لہجے میں سوال کیا۔ مگر کیوں؟ میں اس بلڈوزر پر بٹھا کر آپ کو سنسوسائی لے جاؤں گا۔ وہ کہاں ہے؟ سنسوسائی؟ بکواس کر رہے ہو مجھ سے؟ جی نہیں، آپ فوجی ہیں، آپ نے دنیا کتنی دیکھی ہے۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو۔ سوال جب تک پورا نہیں ہو جائے گا بکواس بند نہیں کی جائے گی۔ آپ بری فوج کے کرنل ہیں، آپ کو فضاؤں یا خلاؤں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ سنسوسائی میرا دریافت کیا ہوا سیارہ ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے بلڈوزر ہی کام آ سکتا ہے۔ آج سے 1 سال 13 مہینے اور 22 دن کے بعد میرا یہ بلڈوزر تیار ہو جائے گا، اور میں آپ کو پوری اطمینان انداز میں سنسوسائی کی سیر کرا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کچھ سکھایا ہے ابا میاں نے تمہیں؟ جی ہاں، ظاہر ہے اس بلڈوزر کو مجھے ہی پائلٹ کرنا ہوگا، اور یہ مجھے اسسٹ کریں گے۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو میں تم دونوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہوں؟ نہیں جانتے، لیکن آپ نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں آپ کی بٹالین موجود نہیں ہے۔ آپ تنہا ہیں اور ہم 2، حسن فیروز نے کہا۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ تمہاری سرکشی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس میں سرکشی کی بات نہیں ہے سر، بات یہ ہے کہ جمہوریت میں ہماری طاقت زیادہ ہے۔ آپ تنہا ہیں اور ہم 2۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تم لوگوں میں کتنی قوت ہے،
چلو میرے ساتھ۔ آپ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کس حق کے تحت؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ یہ کچھ زیادہ بے لگام نہیں ہو گیا ہے؟ پہلے تو کم از کم آپ کے سامنے سے بھاگ تو جاتا تھا، اب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں ایسا کیوں ہے؟ میں دیکھ لوں گا اسے، کرنل جہانگیر نے کہا۔ بچپن سے اب تک کیا آپ نے میری جانب سے آنکھیں بند رکھی تھیں کرنل صاحب؟ اب کیا دیکھیں گے آپ؟ حسن فیروز بہرحال ایک سرکش آدمی تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا۔ میں نے تو اپنے لیے راہ ہموار کر لی تھی، لیکن حسن فیروز کھیل کو کچھ بگاڑ رہا تھا۔ البتہ عین اسی وقت سامنے والے دروازے سے کرنل ہمایون نمودار ہوئے، اور جس انداز میں نمودار ہوئے تھے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ کرنل صاحب نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی، اپنے بیجز لگائے ہوئے تھے، اور ایک ملازم انہیں ویل چیئر پر دھکیلتا ہوا ادھر لا رہا تھا۔ کرنل جہانگیر ایک دم سنبھل گئے۔ جب کرنل ہمایون کرنل جہانگیر کے سامنے پہنچے تو کرنل جہانگیر کو پاؤں زمین پر مار کر سلیوٹ کرنا پڑا تھا، اور پھر انہوں نے کچھ فوجی الفاظ بھی ادا کیے تھے جو ایک سینئر کرنل کے لیے تھے۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ ابا میاں، دراصل میں یہ دونوں… شٹ اپ، اباؤٹ ٹرن، کرنل ہمایون نے کہا، اور کرنل جہانگیر نے صرف ایک لمحہ صرف کیا، دوسرے لمحے انہوں نے رخ بدل لیا۔ مارچ، کرنل ہمایون بولے، اور کرنل جہانگیر فوجی انداز میں چلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ حمیرہ بیگم نے ناک چڑھا کر ہوں کہا، اور اس کے بعد وہ بھی واپس پلٹ گئی۔ تینوں لڑکیاں تھوڑی سی کشمکش کا شکار تھیں۔ پھر یاسمین نے کہا، وہ دادا جان، ہم بہت جلد دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اس وقت ہمارا یہاں رکنا ڈیڈی کے غصے کو ہوا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تینوں بھی بھاگ گئیں تو حسن فیروز زور سے چیخا، آؤٹ، پوری ٹیم آؤٹ! چلو تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ، اور خبردار 2 دن تک تمہاری واپسی نہ ہو، کیا سمجھے؟ اس کے بعد واقعی ہم دونوں نے گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ اس وقت تو کرنل نے آ کر معاملہ سنبھال لیا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ حسن فیروز کی سرکشی سے صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ حسن فیروز کا موڈ کافی خراب نظر آ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے کہا، 2 دن کے لیے ہمیں دیس نکالا دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس بات کو تصور کر لیں کہ اس کوٹھی میں ہمارا کوئی حق ہے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ دیکھو یار حسن فیروز، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، انسان کو ضرورت سے زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لو کہ وہ مقصد ہی اس کی زندگی ہوتا ہے۔ تم بہت زیادہ منطقی بننے کی کوشش مت کیا کرو، میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں آخر میں اسی شخص کی اولاد ہوں جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ آخر تم نے ان تینوں لڑکیوں کو بھی دیکھا کہ کس طرح انہیں اپنے ساتھ لگائے لگائے پھر رہے تھے۔ یہ کرنل صاحب اور میں… دادا جان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ دادا جان کے دل میں انسانیت ہے۔ اگر بات صرف انسانیت کی ہے تو میرا خیال ہے اس شہر میں لاتعداد انسان ایسے ہوں گے جنہیں کسی کی سرپرستی درکار ہے۔ مطلب یہ کہ دادا جان اس رشتے کی پابندی کرتے ہیں جو ان کے اور تمہارے درمیان قائم ہے۔ اب کرنل جہانگیر صاحب اس مزاج کے انسان نہیں ہیں تو کیا بلا وجہ کسی شخص سے یہ توقع رکھتے ہو؟ تمہارا اپنا ایک مقام ہے، تمہاری اپنی ایک منزل ہے۔ اگر ایک شخص تمہیں وہ سب کچھ نہیں دیتا جو تمہاری طلب ہے تو کیا اس کی وجہ سے تم اپنی دنیا، اپنا مقام اور اپنی منزل چھوڑ دو گے؟ او بھائی ہوش میں آ جا، بہت ہو گئی، اب 2 دن کہاں گزارو گے؟ عیش و عشرت سے کسی ہوٹل میں قیام کریں گے، اخراجات دادا جان کے ذمے، اور اگر دادا جان یہ اخراجات ادا نہیں کریں گے تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر بولا، وعدہ؟ ہاں بالکل وعدہ، اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اوکے۔ اور پھر درحقیقت اس کے بعد ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا رخ کیا تھا اور اس میں ایک شاندار ڈبل بیڈ روم حاصل کر لیا۔ اس ہوٹل کی رونق بہت شاندار تھی۔ ہم نے وہیں سے دادا جان کو فون کیا اور ٹیلی فون کرنل ہمایون نے ہی ریسیو کیا۔ ڈپارٹمنٹ بول رہا ہوں، حسن فیروز نے کہا۔ کہاں ہو؟
دادا جان نے فوراً حسن فیروز کی آواز پہچان لی۔ ہوٹل الاسکا میں، روم نمبر 335۔ حسن فیروز نے جواب دیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اخراجات کی ضرورت ہے، شام کو 7 بجے پہنچ جائیں گے۔ اوکے، حسن فیروز نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بہرحال ہم لوگ اتنے خلاش بھی نہیں تھے کہ حسن فیروز عمدگی کے ساتھ وقت گزارتا۔ شام کو ٹھیک 7 بجے ایک شخص ہمارے پاس پہنچ گیا۔ بڑا سا سوٹ کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ ہم اسے بالکل نہیں جانتے تھے، بالکل اجنبی چہرہ تھا، لیکن دروازے پر دستک ہونے پر جو دروازہ کھولا تو اس نے ہمیں پرادب طریقے سے سلام کیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کرنل ہمایون نے بھیجا ہے۔ کرنل ہمایون کا ایک شناختی نشان بھی اس نے ہمیں پیش کیا تھا۔ ہمارے 4 قسم کے شاندار لباس تھے اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں۔ اس کے علاوہ کافی رقم کیش میں موجود تھی۔ حسن فیروز جس مزاج کا انسان تھا، اب آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور مطمئن انداز میں بولا، اور کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اور کچھ نہیں، بس کہا ہے کہ آرام سے یہاں آپ وقت گزاریں۔ دعا کہہ دینا کرنل ہمایون کو اور کہنا کہ ہمارا وقت بہت آرام سے گزر رہا ہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور اس کے بعد بھلا حسن فیروز کی جولانیوں کو کون روک سکتا تھا؟ ہوٹل کی تفریحات میں حصہ لینے کے لیے اس نے غسل کیا اور لباس تبدیل کر لیا، اور پھر بولا، تم کیا افیون کا استعمال کرنے لگے ہو؟ ہاں، بڑا سرور دیتی ہے، میں نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم سرور میں ڈوبے رہو، لیکن چیف ایک بات بتا دوں، کوئی مصیبت مول نہیں لینی، اپنا خیال رکھنا۔ اسسٹنٹ، تم مجھے ہدایت دے رہے ہو؟ نو اسسٹنٹ، اس وقت کوئی اسسٹنٹ نہیں، میں گل مراد ہوں۔ حسن فیروز تیار ہونے کے بعد باہر چلا گیا تو میں ہوٹل کی پچھلی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر باہر بہتی دنیا کو دیکھنے لگا۔ میں نے یہ وقت ہوٹل میں ہی گزارا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، حسن فیروز تو بہت خوش تھا۔ دل چاہتا تھا تو آ جاتا، نہیں دل چاہتا تو راتوں کو بھی غائب رہتا۔ میں اب اس کی چوکیداری تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران میں نے باہر کے افراد سے رابطہ منقطع ہی رکھا۔ پھر دادا جان کا پیغام ٹیلی فون پر ہی موصول ہوا، کرنل جہانگیر کو ایمرجنسی میں طلب کر لیا گیا ہے، واپس آ جاؤ۔ اور وہ کہاں ہے؟ موجود نہیں ہے، میں نے کہا۔ پیغام چھوڑ دو اس کے لیے اور سیدھے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میں یہ وعدہ کر کے تیاریاں کرنے لگا کہ میں پہنچ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے حسن فیروز کے لیے ایک پرچہ لکھا جس میں یہی لکھا تھا کہ دادا جان کی طرف سے طلبی ہوئی ہے اور ہمیں جانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ٹیکسی نے مجھے کرنل جہانگیر کی اس شاندار کوٹھی پر چھوڑ دیا۔ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے صوفیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ صوفیہ نے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا اور پھر چہرے کے تاثرات بدل کر بولی، کہاں تشریف لے گئے تھے جناب، اور وہ حضرت کہاں ہیں؟ اصل میں مس صوفیہ، آپ کو اندازہ ہے کہ کرنل جہانگیر صاحب کی موجودگی میں ہماری یہاں دال نہیں گلتی، آپ لوگوں کو بھی پریشان ہونا پڑتا ہے۔ صوفیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی، ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو؟ جی بالکل، ڈیڈی آپ سے بہت متاثر ہیں۔ کرنل جہانگیر؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ قسم خدا کی، آپ کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیا یہ لڑکا کوئی پہاڑی نوجوان معلوم ہوتا ہے، بے شک اس کی جسامت، اس کا چہرہ مہرہ، یہ ساری چیزیں تو پہاڑی لگتی ہیں، لیکن باقی وہ خود۔ شکریہ، کرنل صاحب تو چلے گئے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ اور انہیں یہ احساس نہیں ہوا مس صوفیہ کہ ہم لوگ غائب ہیں؟ دادا جان کو اچھی طرح جانتے ہیں ڈیڈی، لیکن اس بار انہوں نے کچھ نرم جملے کہے تھے۔ وہ کیا؟ کہنے لگے کہ بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اور حسن فیروز کے درمیان دادا جان نے دیوار کھڑی کر دی ہے، کیونکہ دادا جان ہی کے حکم پر آپ لوگ یہاں سے گئے ہوں گے۔ ڈیڈی نے پوچھا تھا دادا جان سے، تو شاید انہوں نے بھی تلخ انداز میں یہ جواب دے دیا کہ ڈیڈی کی موجودگی میں یہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ خیر مجھے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ڈیڈی مجھے خاصے نرم نظر آئے تھے۔ مس صوفیہ، آپ لوگ، میرا مطلب ہے کہ آپ تینوں بہنیں کیا کبھی کسی بھائی کی کمی محسوس نہیں کرتیں؟
صوفیہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، پتہ نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ خیر، میں آپ کو مشورہ دینے والا کون ہو سکتا ہوں، لیکن کر دیکھیں۔ میں آپ سے ایک عرض کروں، آپ کتنی نرمی اور ملائمت سے مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ میں تو آپ کا کوئی بھی نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پر میرے لیے نرم رویہ ہے۔ آپ مخلصانہ انداز میں میرے ساتھ بات چیت بھی کر رہی ہیں۔ اگر یہی انداز آپ حسن فیروز کے لیے استعمال کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنی کیفیت بحال ہو جائے گی۔ بہرحال وہ سوتیلا ہی صحیح، لیکن آپ کا بھائی ہے۔ بھائی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اصل میں وہ جو ہے نا حسن فیروز صاحب، ضرورت سے زیادہ چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فوجی خاندان ہے۔ ڈیڈی کا مزاج پتہ نہیں کب سے اس مزاج کا ہوگا، سخت گیر ہیں، اور فوجی ویسے بھی سخت مزاج اور ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر ڈیڈی کے سامنے کم از کم وہ گفتگو کر لی جائے جو مناسب ہو اور اس میں مذاق اڑانے والا انداز نہ ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیڈی بھی رفتہ رفتہ نارمل ہی ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ کون؟ حسن فیروز کی بات کر رہی ہوں۔ کبھی بھائی یا بھائی جان کہا ہے اسے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ مس صوفیہ، میری خواہش ہے کہ آپ ان سے رابطہ قائم کریں، نہ صرف آپ بلکہ تینوں بہنیں۔ آپ یقین کریں، بہنوں کے لیے بھائی کا تصور بڑا شاندار ہوتا ہے۔ آپ اگر کبھی میری بہنوں سے ملیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہن اور بھائیوں کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، اپنی اوقات سے آگے بول پڑا ہوں، لیکن بات سچ کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی سطح سے نیچے بھی لوگوں کی باتیں سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان معمولی سے لوگوں کی زبان سے بھی کوئی غیر معمولی جملہ نکل جائے اور وہ کسی کے لیے بہتر ثابت ہو جائے۔ قابل غور بات ہے، ضرور غور کیجئے گا، میں نے کہا۔ ویسے آپ نے اپنی بہنوں کے بارے میں جو بتایا ہے نا گل مراد صاحب، پہاڑی لڑکیاں تو سنا ہے بہت خوبصورت ہوتی ہیں، وہ بھی ایسی ہی ہوں گی؟ اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو آپ یقین کریں کہ میری بہنیں دنیا کی حسین ترین لڑکیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ میری طرح دوسروں کے معیار حسن پر پورا نہ اترتی ہوں، لیکن میں ان کے لیے اپنے دل میں ایسے ہی جذبات رکھتا ہوں۔ بہرحال میں نے مسکراتی نگاہوں سے صوفیہ کو دیکھا اور پھر بولا، مس صوفیہ، اجازت چاہتا ہوں۔ میں دادا جان کے سامنے پہنچ گیا۔ سنجیدہ تھے، اپنی اس مخصوص میز پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ اپنے معلومات کے اہم کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے گردن ہلا دی اور بولے، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے پھر پوچھا، آرام کر لیا؟ جی سر۔ ایک مہم تمہارے لیے تیار ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں تک باقی معاملات ہیں تو تم یہ سمجھ لو کہ میں ایسے ہی کام ہاتھ میں لے لیا کرتا ہوں جن کا کوئی گہرا مفہوم ہو۔ اس میں دولت کے حصول کا تصور بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اور لالچ۔ بہرحال اس سلسلے میں تم سے کافی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، ان الفاظ میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تمہیں جانا ہے وہ جگہ نظام آباد ہے، نظام آباد جہاں تمہیں خانم میمونہ شاہ سے ملنا ہوگا۔ دادا جان کے الفاظ پر میں نے انہیں غور سے دیکھا اور پھر میں نے کہا، کیا یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے؟ دلچسپ بات ہے کہ واقعی پہاڑی علاقہ ہے، لیکن جدید ترین۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں تمہیں قدیم و جدید کا ملا جلا امتزاج ملے گا۔ خانم میمونہ شاہ بہت بڑی شخصیت کی مالک ہیں۔ جو کچھ ان سے مل کر تمہیں کرنا ہے اس کی تفصیل تو تمہیں وہیں سے معلوم ہوگی۔ میں اس بارے میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہاں تک جانے کے لیے تمہیں بذریعہ ٹرین ریاض پور پہنچنا ہے۔ ریاض پور سے بس کی سواری کرنا ہوگی اور تم خانم میمونہ شاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اور ظاہر ہے حسن فیروز بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اسے جس طرح بھی آمادہ کرنا پسند کرو، کر لینا، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا تم یہ معلوم کرنا چاہو گے کہ وہاں جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ضروری نہیں ہے اور بات صرف مجھے پر چھوڑ دی جا رہی ہے تو پھر میں آپ سے منحرف کیسے ہو سکتا ہوں؟ اوکے، تو پھر تیاریاں کر لو اور یہ سمجھ لو کہ جس کام سے وہاں جا رہے ہو اس کا ایک گہرا پس منظر ہے۔ کوئی سوال؟
ہاں، کیا خانم کو بھی میرے بارے میں علم ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کسی حد تک خانم میمونہ شاہ نے خود ہی مجھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ تم سے مل کر تمہیں تمام تر صورتحال سمجھا دیں گی کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ جی بہت بہتر، تمام تیاریاں مکمل کر لو۔ میرا خیال ہے تمہیں ابھی اسی ہوٹل میں قیام کرنا چاہیے، وہیں پر ہی حسن فیروز کو بھی سارے معاملات سے آگاہ کر دو اور وہیں سے روانہ ہو جاؤ۔ وہ شخص جو تمہارے پاس تمہارے لباس وغیرہ لے کر گیا تھا تمہیں بقیہ سہولتیں بھی فراہم کر دے گا۔ کب تک روانہ ہو سکتے ہو؟ جب حکم ہو، کل روانہ ہو جاؤ، کرنل ہمایوں نے کہا، اور میں نے گردن خم کر دی۔ اس کے بعد کرنل ہمایوں سے مزید کچھ ہدایات لے کر میں واپس چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل پہنچ گیا۔ کمرہ خالی تھا، حسن فیروز حسب معمول غائب تھا۔ البتہ اب مجھے ذرا سی تشویش ہو گئی تھی کہ حسن فیروز مقررہ وقت پر پہنچ جائے تاکہ میں اسے نظام آباد کے سلسلے میں تفصیلات سمجھا سکوں۔ ویسے شہری نقشے میں نظام آباد کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں تھی، نام بھی میں نے نہیں سنا تھا، لیکن یہ بہت بہتر تھا کہ شام 5 بجے کے قریب حسن فیروز واپس آ گیا۔ بہت اچھے موڈ میں تھا، مسکرا رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تھا اور پھر آگے بڑھ کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، شیو بنا لی؟ خیریت ہے؟ میری شیو سے تمہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کمرے میں گھسے گھسے داڑھی نکل آئی ہوگی۔ تم ٹہرے بند کمروں کے شہسوار، کوئی غلط جملہ بولا ہے میں نے؟ شروع سے لے کر اب تک غلط جملے بولتے رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ ارے ارے، یہ تمہارا لہجہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت دوست ہو یا چیف؟ ایک بڑا آدمی ایک چھوٹے آدمی سے دوستی کر لے تو وہ خود چھوٹا آدمی نہیں ہو جاتا، بڑا ہی رہتا ہے۔ بیٹھ جاؤ بڑے آدمی، میں نے اس کی بات کا برا مانے بغیر کہا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ چیف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، میں نے کہا، اور حسن فیروز پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ میں نے نیا نیا عشق شروع کیا ہے؟ نہیں چلے گا چیف۔ بالکل چلے گا، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے چیف، بالکل نہیں چلے گا۔ یار سنو، میری بات سنو، خدا کی قسم بڑی اچھی باتیں کرتی ہے، میرے بارے میں نہ جانے کس خوش فہمی کا شکار ہے، کہتی ہے مجھ جیسے لوگ اسے بے پناہ پسند ہیں۔ چیف بالکل نہیں چلے گا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور دادا جان کو بھی، میں کیا کہوں؟ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں روانہ ہو جاتا ہوں، تم آرام سے اپنے مشاغل جاری رکھو۔ جل تو نہیں گئے میرے عشق سے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم خود بھی اگر اپنی شخصیت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ حسن، کل ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، نظام آباد میں ہمیں ایک کام ہے۔ دادا جان یہ ڈیوٹی میرے سپرد کر چکے ہیں اور میں ان سے مکمل ہدایت لے چکا ہوں۔ میں نے کہا تو حسن آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا، پھر اس نے انتہائی درد بھرے انداز میں کہا، مائی ڈیئر ریحانہ، شاید ہمارے ستارے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، پتہ نہیں یہ انسان کے راستوں میں ستارے کہاں سے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جلاد۔ سوری ریحانہ، سوری، جانا تو پڑے گا، مجھے بے وفا سمجھ کر بھول جانا۔ اور وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر سارے کام اس نے اسی انداز میں کیے، جوتوں کے فیتے کھولے، ٹائی اتار کر ایک جانب پھینکی، ایک ایک کر کے دونوں جوتے بستر پر اچھال دیے، قمیض اتار کر دروازے پر لٹکا دی۔ حالانکہ ہوٹل کا یہ کمرہ بے حد شاندار تھا، ساری حرکتیں ایسی کرنے کے بعد اس نے آخری حرکت یہ کی کہ پتلون اتار کر سٹینڈ پر ٹانگ دی اور انڈر ویئر پہن کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی تمام حرکات پر بے اختیار ہنسی آ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا، بھلے آدمی، ویٹر اندر آ جائے گا۔ آ جانے دو، میں اسے وہ منظر دکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ یار پلیز کپڑے بدل لو۔ کمال کرتے ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ یار پلیز مجھے عشق لڑانے دو تو کیا تم مان لو گے میری بات؟ دیکھو دادا جان کا حکم ہے، میری خود اتنی مجال ہو سکتی ہے کہ میں کبھی تم سے اپنا کوئی حکم منواؤں۔ کرنل یس، خدا
تمہیں اتنی لمبی زندگی دے کہ تم ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے رہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور پھر میں مسکرانے لگا۔ یہ تو اس شخص کی عادت تھی، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ در حقیقت حسن فیروز اس بار حد سے زیادہ ہی شرارت پر آمدہ تھا، اور اس نے دل سے اس روانگی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہوا یوں کہ معمول کے مطابق اور پروگرام کے تحت ہمیں ٹرین کے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ مہیا کر دیے گئے، اور مقررہ وقت پر ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سوٹ کیسوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا پڑا، اور نظام آباد کے بارے میں ہمیں تمام تفصیلات سمجھا دی گئی تھیں۔ وہ شخص بھی اجنبی تھا جو ہمیں بریف کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا۔ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ہمیں نیا سامان بھی دے دیا اور خانم میمونہ شاہ کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ میرے سوال کرنے پر اس نے کہا، خانم میمونہ شاہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے جناب، اور نظام آباد میں آپ کا استقبال کیا جائے گا، لیکن خانم میمونہ شاہ جس طرح مناسب سمجھیں گی یہ استقبال کریں گی۔ آپ اس جانب سے بالکل مطمئن رہیں۔ اور وہاں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ جی اس بارے میں تو مجھے کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ پھر پھوٹ لو، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے گا۔ میرے بجائے حسن فیروز بول اٹھا، اور وہ شخص مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غالباً اسے حسن فیروز کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ آخر کار ہم اس سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں مسافروں کی تعداد بہت کم تھی، پوری بوگی میں بہت کم لوگ موجود تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ ہمارے عین سامنے ایک انتہائی حسین شکل و صورت کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ماڈرن معلوم ہوتی تھی، چہرے مہرے سے بہت دلکش، لیکن اس کے انداز میں سادہ لوحی ٹپکتی تھی، جبکہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو ضرورت سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، اور اس طرح اونگ رہا تھا جیسے نشے میں ہو۔ حسن فیروز اور میں اس سیٹ کے سامنے والی سیٹ پر تھے، اور حسن فیروز سے برابر کی دوسری سیٹ پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا جو تھا تو تقریباً 55-60 کے قریب، لیکن سفاری سوٹ پہنے بڑا سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ جوتوں کی چمک ایسی تھی کہ صورت دیکھ لی جائے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، مونچھیں ایک خاص انداز میں بنائی گئی تھیں، آنکھوں پر بہت ہی خوبصورت فریم کی اینک لگائی گئی تھی۔ مجموعی طور پر ایک عمدہ شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اصل میں حسن فیروز نے ہوٹل سے یہاں تک اور اس کے بعد کمپارٹمنٹ میں داخل ہو کر جس کیفیت کا اظہار کیا تھا اس میں شدت پسندی تھی، اور مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ یقینی طور پر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، خصوصاً وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ خاصی خوش شکل تھی، اور اگر تھوڑا بہت کسی کے بارے میں تجربہ رکھتا تھا تو لڑکی کے بارے میں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت ہی آزاد طبیعت کی مالک ہے۔